السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ خواتین و حضرات، آج میں ایک اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور خاص طور پر ایم ڈی سوئی نادن گیس پرائیویٹ لمیٹڈ سے مخاطب ہوں کہ ایک لمبے عرصے سے پاکستان میں بجلی کی طرح اب گیس کا بھی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ چل نکلا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اب اس کمزوری کو یا اس بیماری کو ہم نے ایک صحت کی علامت سمجھ کر قبول بھی کر لیا ہے۔ جیسے ایک زمانہ تھا کہ لوڈ شیڈنگ کو ہم نے معمول کی بات سمجھ لیا تھا، اب لوگوں نے سوئی گیس کے حوالے سے بھی یہی رویہ اپنا رکھا ہے، کیونکہ پاکستانی شہریوں کی ویسے بھی کوئی نہیں سنتا، اور جہاں تک اداروں کا تعلق ہے ان کے جو متعلقہ ہیڈ ہوتے ہیں وہ جب کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو نہ انہیں خدا کا خوف آتا ہے، نہ اپنی ذمہ داریاں یاد رہتی ہیں، نہ مخلوق خدا پہ انہیں ترس آتا ہے۔ اب آپ سوئی گیس کو دیکھ لیجئے، پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں سوئی گیس کا لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ لوڈ شیڈنگ چلے آپ یوں کریں کہ ایک ہی دفعہ کو 8-10 گھنٹے کر لیں، نہیں یہ صبح 6 سے لے کر 7:30 بجے تک گیس چلاتے ہیں، اس کے بعد بند کر دیتے ہیں، پھر 12 سے لے کر 1:30 بجے تک چلاتے ہیں، پھر بند کر دیتے ہیں، شام کو 5:30 بجے سے لے کر 6:30 بجے تک چلاتے ہیں، پھر ٹوٹلی طور پر بند کر دیتے ہیں۔ اگر یہ بھی چلو ہمیں علم ہو کہ اس 1.5 گھنٹے کے دوران ہم نے اپنے سارے کام نپٹانے ہیں، خواتین نے اپنے گھر کی روٹی جو ہے سالن ہے وہ بھی پکانا ہے، بچوں کو بھی اسکول بھیجنا ہے، تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر ظلم یہ ہو رہا ہے کہ جس دوران گیس آتی ہے اس وقت بھی پریشر اتنی کم ہوتا ہے کہ چولہے نہیں جلتے، اور مزید ستم ظریف یہ ہوتی ہے کہ جو پیسے والے لوگ ہیں وہ ہیٹ گن لگا لیتے ہیں اور وہ سارا پریشر ہیٹ گن جو ہے وہ کھینچ لیتی ہے، ان کا چولہا جل جاتا ہے۔ جو ہمسائیگی میں جو لوگ غریب بیٹھے ہوتے ہیں جن کے پاس یہ سہولت نہیں ہوتی، ان کے چولہے 24 گھنٹے بجھے رہتے ہیں۔ اب اگر ارباب سوئی گیس والوں سے، سوئی نادن گیس والوں سے بات کی جائے تو یہ بڑی شان نیازی سے فرماتے ہیں کہ جناب لائنیں پرانی ہو گئی ہیں تو وہ تو جو ہے گیس کا پریشر ہی برداشت نہیں کر سکتی، ہم جو ہے جب زیادہ گیس کھولتے ہیں تو وہ گیس ضائع ہو جاتی ہے، گورنمنٹ کا خسارہ ہو جاتا ہے۔ بھائی اللہ کے بندے، آپ ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہیں، آپ ایک فلاحی مملکت پاکستان کا ایک ادارہ ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لوگوں کو سروسز دیں، جس کے آپ پیسے لیتے ہیں، جس کا آپ بل لیتے ہیں اور خزانے سے تنخواہ لیتے ہیں، لوگوں کی سہولت آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے، لیکن آپ پریشر نہ سہنے کا پائپ کا بہانہ بنا کر لوگوں کو کم پریشر کی گیس دیتے ہیں، اور وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے دیتے ہیں، اس لیے پورا پاکستان ہی اس وقت پریشان ہے۔ ان جو لائنیں ہیں جو پرانی، وہ ہم نے تو نہیں بچھائی، عوام نے تو نہیں بچھائی، آپ لوگوں نے بچھائی ہیں، اپنے من پسند ٹھیکیداروں کے ذریعے بچھائی ہیں، ان کو اپنی مرضی سے بل ادا کر دیے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ مینٹین رکھیں ان کو، اگر ریپلیس کریں تو ریپلیس کریں، لیکن وہ اس طرح کے کسی جھنجھٹ میں نہیں پڑتے۔ انہوں نے بس بہت ہی لمبی تان کے سوئے ہوئے ہیں، مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے، اور بیچارے عوام ہیں، نہ ان کی کوئی سنتا ہے اور نہ ان کی کوئی جو ہے نا مداوا ان کے دکھوں کا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ فرمائیے، یہ جو محکمہ ہے سوئی نادن گیس کا، ایک لمبے عرصے سے یہاں سفارش کا سکہ چلتا ہے، یہاں شفافیت نہیں ہے، جس کا نتیجہ بربادی کی صورت میں نکل رہا ہے۔ کئی سال ہو گئے ہیں، اب یہ سلسلہ بھی انہوں نے چلا دیا ہے کہ ڈیمانڈ نوٹس کے لیے جب بندہ اپلیکیشن دیتا ہے تو 3 سے لے کر 5 سال تک لگتے ہیں اور لوگوں کو ڈیمانڈ نوٹس ہی نہیں ملتا، اور پھر جب کبھی قسمت والے خوش قسمت لوگوں کو ڈیمانڈ نوٹس مل بھی جائے اور وہ ادا بھی کر دیں، پھر بھی کئی سال تک ان کی جو ہے نا سروس لائن وہ نہیں لگتی۔ اگر وہ بھی بھاگ دوڑ دھوپ کر کے 4 پیسے دے کے یا سفارش کرا کے بیچارے غریب لگوا بھی لیں تو پھر میٹر نہیں لگتا۔
اب یوں سمجھ لیں کہ ڈیمانڈ نوٹس کے لیے اپلیکیشن دینے سے لے کر میٹر لگنے تک آج کل جو ہے 5 سے لے کر 8 سال تک لگ رہے ہیں، 8 سال تک لگ رہے ہیں، لیکن کسی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مخلوق خدا کے سال میں رہ رہی ہے۔ لگے ہاتھوں میں ایم ڈی سوئی نادن گیس پرائیویٹ لمیٹڈ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دور تھا کہ جب پاکستان کے سارے اہم قصبوں کو سوئی گیس فراہم کی جاتی تھی، کیونکہ ایک لمیٹڈ ادارہ ہے، ایک پرائیویٹ مطلب گورنمنٹ کا ادارہ ہے، سروسز فراہم کرنا لوگوں کو اس کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ لیکن 5 7 8 سال ہو گئے، اب انہوں نے لوگوں کو سوئی گیس کے نئے جو گاؤں ہیں، نئی بستیاں ہیں، نئے شہر ہیں، ان کو سوئی گیس فراہم کرنا ہی بند کر دیا ہے، اور پہلے کوئی مینٹین نہیں کر پا رہا ہے۔ میں مثلا اپنی تحصیل لیاقت پور کی بات کرتا ہوں، الحمدللہ یہاں 5 7 قصبوں میں سوئی گیس کی سہولت تو موجود ہے، لیکن وہاں نہ تو دباؤ پورا پریشر ہے اور نہ ہی وہاں لوگوں کو سوئی گیس مل رہی ہے، کیونکہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان اہم ترین قصبوں کا جو اس تحصیل میں موجود ہیں لیکن ابھی تک وہ اس نعمت سے محروم ہیں، میں عرض کرتا ہوں ارباب سوئی نادن گیس سے کو مہربانی فرمائیں ان جو قصبات ہیں ان کو بھی سوئی گیس فراہم کریں۔ اس میں خاص طور پر فیروزہ، پکا لاڑا، ظفر آباد، چانجنی، سید پور، ترنڈا میر خان، کنڈانی، انڈنا، شہد آباد، دفلی کبیر خان، کچی محمد خان، دھارے اور طلبانی اور لیاقت پور کے ارد گرد موجود تمام وہ چکوک جو سٹی کے نزدیک ہیں، کیونکہ سٹی میں گیس موجود ہے، ان تمام چکوک کو بھی، اور جو میں نے پہلے شہروں کا نام لیا ہے، قصبوں کا نام لیا ہے، ان کو بھی براہ مہربانی فوری طور پر سوئی گیس فراہم کی جائے۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے منتخب نمائندوں کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اطلاعات کے مطابق پہلے بھی کوشش کرتے آ رہے ہیں، اب اپنی کوششوں کو مزید بڑھا دیں تاکہ آئندہ 2-3 سال کے دوران جبکہ ان کا یہ ٹینیور باقی بچا ہوا ہے، ان تمام شہروں کو جو لیاقت پور کے بچے ہوئے ہیں وہ یہ سہولت مل سکے تاکہ مخلوق خدا آسودگی کا سانس لے سکے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی اور ماشاءاللہ لائف سٹائل سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے، اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کا خیال رکھیے، اور سب سے زیادہ اپنے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔